السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آپ سبھی کو میرے یوٹیوب چینل پہ ویلکم ہے۔ یہ جو پہاڑ دیکھ رہے ہیں یہ اسلام میں بہت ہی ہسٹورک پہاڑ ہے، اس پہ کئی سارے واقعہ ہے۔ یہ جو پہاڑ ہے اس کو غار ہرا کے نام سے جانا جاتا ہے، اور غار ہرا جو ہے اس کو جبل نور بھی بولتے ہیں۔ یہ جو پہاڑ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایکچولی 640 فیٹ اوپر ہے، مطلب نیئر اباؤٹ 2100 جو اس کا ڈسٹینس ہے 2100 فیٹ ہے، اور 640 میٹر اونچا ہے یہ پہاڑ۔ یہاں پر چلنا بھی تھوڑا ڈیفیکلٹ ہو رہا ہے کیونکہ ہائٹس بھی ہے اور ہائٹس کے اوپر میں چڑھنا ہے، تو انشاءاللہ کوئی بات نہیں ہے، عاشق رسول ہے، انشاءاللہ یہ بھی کراس کر جائیں گے۔ میں یہ بتا رہا تھا کہ اس پہاڑ کے بارے میں، غار ہرا جبل نور کے بارے میں، کہ یہاں پہ کئی سارے واقعہ ہے، اور جو مشہور جو واقعہ ہے میں تھوڑا شارٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کے اوپر میں اگر آپ تھوڑا سے پڑھیں گے تو اس کے بارے میں جان پائیں گے۔ سب سے مشہور جو واقعہ ہے غار ہرا کا، کہ یہاں پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر میں پہلی وحی نازل ہوئی تھی۔ تو یہ جو غار جو ہے، اس غار کے اوپر میں پہلی وحی نازل ہوئی تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر میں، اور وہ تھے کون؟ جبریل علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں آتے ہیں اور بولتے ہیں کہ پڑھیے، چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ان کو پڑھنا لکھنا آتا نہیں تھا، تو بولتے مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے۔ پھر بولا گیا کہ پڑھیے، پھر انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پڑھنا آتا ہے، تیسری مرتبہ بولا انہیں پڑھیے، تب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پڑھا تو وہ ایکچولی جو آیت جو انہوں نے پڑھا، اس کے بعد یہ آیت پارہ نمبر 30 میں سورہ العلق کے نام سے مشہور ہے۔ تو سورہ العلق کی جو پہلی آیت ہے، یہ دیکھ رہے ہیں نا، یہاں سے چڑھ کر اوپر میں آپ کو جانا ہے، اور یہ ڈسٹینس آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں تھوڑا اور آگے جاؤں گا تو آپ کو دکھاؤں گا کتنا اونچا تک ہے۔ کوشش کر رہا ہوں، آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہوں۔ اوکے، تو جو میں بول رہا تھا کہ یہاں پہ پارہ نمبر 30 میں، پارہ نمبر 30 کی جو سورہ العلق کی پہلی 5 جو آیت ہے، وہ آیت یہاں پہ نازل ہوئی تھی۔ تو آپ کے سامنے یہ آیات کیا ہے انشاءاللہ میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں۔ کہ پہلی جو آیات ہے وہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ دوسری جو آیت ہے وہ خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ اور تیسری جو آیت ہے وہ اقرأ وربک الاکرم، تو پڑھتا رہے تیرا رب بڑے کرم کرنے والا ہے۔ اور چوتھی جو ہے وہ علم الانسان الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ اور جو 5ویں آیات ہے وہ ہے کہ علم الانسان ما لم یعلم، جس نے انسان کو وہ سکھایا جسے وہ نہیں جانتا۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ جو آیات ہے، بے شک ہم سبوں کے لیے یہ میسیج ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا بھی نہیں آتا تھا، لیکن انہیں بتایا گیا کہ نہ یہ صورت کے ذریعہ کہ اپنا جو رب ہے، ہمارے جو رب ہے اللہ جو ہے وہ بڑے کرم والا ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں یہ اسٹیپ یہاں سے پہاڑ ہوتے ہوئے، اور میں قریب میں پہنچ چکا ہوں، تھوڑا سی اور ڈسٹینس ہے۔ چونکہ ویڈیو لمبا ہو رہا تھا اس لیے میں شارٹ کر کے یہاں پہ دکھا رہا ہوں، اور میں تو چونکہ یہاں پہ ماشاءاللہ عمرہ کے لیے آیا تھا، اور پتہ نہیں یہ میں کب اپلوڈ کر پاؤں گا۔ خیر جب بھی ہو انشاءاللہ کوشش ضرور کروں گا کہ یہ ویڈیو ایڈٹ کر کے آپ کے سامنے رکھوں، تاکہ ایٹ لیسٹ آپ یہاں سے دیکھ کر آپ کی زیارت ہو جائے گی۔ تو بتانا یہی تھا میرے بھائیوں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی میں کیسے کیسے مشکلات، کیسے مطلب پریشانیوں کا سامنا کرتے تھے، اور اپنی عبادت کے لیے
اپنی عبادت کو اتنا یہ کرتے تھے کہ دیکھیے یہاں پر آ کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر عبادت کرتے تنہائی میں. ہم سبھی کو پتہ ہے کہ تنہائی کی عبادت کتنی امپورٹنٹ ہے، اور تنہائی میں آپ ایک دم اللہ کو قریب محسوس کرتے ہیں. ایک بولتا ہے نا کہ جب اگر آپ تنہائی میں اللہ کو اگر یاد کرتے ہیں تو اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں کہ میں اللہ کے سامنے ہوں، اللہ کو یاد کر رہا ہوں، اللہ سے اپنی پریشانیاں بتا رہا ہوں، اللہ سے اپنی پریشانی کا ذکر کر رہا ہوں، اور پھر اللہ آپ کی پریشانیوں کو جو بھی ہے حل کریں گے. اور صرف یہ، لیکن بات یہ نہیں کہ صرف پریشانی کرنا، پریشانیوں کے بارے میں ذکر کرنا. ہمیں سبھی بول رہا ہوں، آپ بھی ہیں، ہم بھی ہیں، کہ ہم لوگ اپنے لائف کو اتنا بیزی کر لیے ہیں کہ ہمارے خود کے لیے، کیونکہ یہ دنیاوی جو زندگی ہے وہ چند دنوں کی ہے، اس کے بعد میں انشاءاللہ تعالی آخرت کی زندگی ہے جو تا قیامت رہنے والی ہے. ہمیں اس بارے میں سوچنا ہے، ہمیں اس زندگی کے بارے میں سوچنا ہے کہ ہمیں جب وہاں پہ جانا ہے تو ہم اپنے کیا اعمال لے کر جا رہے ہیں. ہمیں تو نہیں لگتا کہ ہم سب جو بھی عبادت کرتے ہیں، ہمیں نہیں لگتا ہے کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جتنا انہوں نے عبادات کیے ہیں، جتنا انہوں نے تکلیفیں اٹھائی، اس کا 1% بھی ہم لوگ اٹھاتے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک سو. تو سوچئے کہ جو دین جو ہے، جو اسلام ہے، وہ کیسے آئی، کتنا پریشانی، کتنے نبی کریم، کتنے صحابہ کرام جو گزر گئے، وہ لوگ کتنا محنت کیے اس دین کے اوپر میں، اس دین کو لانے کے لیے، اس دین کو پھیلانے کے لیے. لیکن آج ہم کہاں پر ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں وقت نہیں ہے نماز کے لیے، ہمیں وقت نہیں قرآن کی تلاوت کے لیے، ہمیں وقت نہیں اپنے آپ کی گناہ کو یا اپنے آپ کو صحیح راہ پہ چلانے کے لیے، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو بتا کے گئے، جو عمل کر کے گئے، اس راستے پہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور انشاءاللہ تعالی میں سبھی سے یہی دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب جب بھی مکہ آئے تو ان سب سارے جو زیارت کی جو جگہ ہے، یہاں پر آ کر دیکھے، یہاں پر آ کر اپنے آپ سے خود محسوس کرے کہ جب ہم دیکھیں میں چڑھ رہا ہوں تو مجھے کتنا تکلیف ہو رہا ہے، کہ مطلب میری گلا سوکھ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر آتے جاتے تھے، یہاں پہ عبادت کرتے تھے اس وقت کے ٹائم میں. سوچئے ابھی تو ہمارے پاس بہت سارے، دیکھیے یہاں پہ کیا کیا فیسلٹی ہے، پانیاں مل رہی ہے، ٹھنڈی پانی مل لے کے ہم آ پا رہے ہیں، کھانا یہ لے گئے. لیکن اس ٹائم میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند کچھ کھانے کا سامان لے کر یہاں پر آ کر عبادت کرتے تھے. اور اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر آ کر مکہ میں آئے، اور یہاں پہ چونکہ سٹی میں کنجسٹڈ یہ تھا تو عبادت کرنے کے لیے اپنے اس جگہ کو گار کو، جہاں پہ یہاں پہ کوئی ڈسٹربنس آپ کو نہ ہو. یہاں پہ میں جا رہا ہوں، یہاں سے تھوڑے سی نیچے میں وہ غار ہے، انشاءاللہ تعالی میں وہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ دیکھ رہے ہیں نا، یہ جو غار ہے، بس وہی چھوٹی سی جگہ ہے، یہ غار ہے. وہاں پر کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ اندر جا کر، یہ تھوڑا میں زوم کر کے دکھا رہا ہوں، یہاں پہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ جا کر کم سے کم 2 رکعت نفل نماز پڑھیں، چونکہ غار میں ایک دم چھوٹی جگہ ہے، مطلب ایک آدمی کے لیے بھی کھڑا ہونے کی جگہ نہیں ہے. تو یہ جو غار ہے، تو یہ سب سارے اسلامی واقعات ہیں. انشاءاللہ تعالی میں تو اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ پورے امت محمدیہ کو اللہ توفیق دے کہ اپنے گھروں کی زیارت کرائیں. دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.